بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 20ویں صدی عثمانی سلطنت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوئی، کیونکہ اسی صدی کے آغاز میں عظیم سلطنت عثمانیہ جو کم و بیش 600 سالوں تک ایشیا اور یورپ کے ایک بڑے حصے تک قائم رہی تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ عثمانیوں کی ایک کے بعد ایک فتوحات اب شکست میں تبدیل ہو چکی تھی اور سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا تھا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ لیکن دوستوں، اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے بتاتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے پہلی وجہ یہ تھی کہ 18ویں صدی کی شروعات میں سلطنت کے یورپی حصوں میں خانہ جنگیں شروع ہو چکی تھیں۔ 1821 میں یونان نے سلطنت سے جنگ چھیڑ کر اس سے آزادی حاصل کر لی۔ سربیا نے 1835 میں، بلغاریہ نے 1877 میں، جبکہ رومانیہ نے بھی اسی سال سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے آزادی حاصل کر لی تھی۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ 1826 عیسوی میں سلطان محمود ثانی نے یہ بھانپ لیا تھا کہ سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نئی فوج بنانی چاہیے جو کہ یورپی فوج کے طرز عمل پر ہو، لیکن یہ بات یعنیچری فوج کو بالکل پسند نہ آئی اور انہوں نے بغاوت کر دی، جس پر سلطان نے اپنے یورپی سپاہیوں کو بلا کر یعنیچری فوج پر گولیاں چلوائیں اور جو یعنیچری سپاہی زندہ بچے انہیں سلطان کے حکم پر پھانسی دے دی اور یوں اس یعنیچری فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ تیسری بڑی وجہ سلطنت میں رشوت خوری تھی۔ سلطنت میں ہر بڑا عہدہ پیسوں کے عوض بکنے لگا تھا، یہاں تک کہ عدل کا نظام بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ چوتھی بڑی وجہ 1876 میں پہلی عثمانی پارلیمنٹ کی بنیاد ہے، جس کے قیام کے صرف 2 سال بعد اس وقت کے سلطان نے اسے ختم کر دیا تھا، لیکن اسی پارلیمنٹ کو 1908 میں ترک نوجوان تحریک نے دوبارہ بحال کیا اور یہی پارلیمنٹ سلطان کی معزولی کا سبب بنی تھی۔ پانچویں بڑی وجہ سلطنت عثمانیہ کی روس کے ساتھ کریمیا کو لے کر جنگ تھی۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے اتحادی انگلینڈ اور فرانس تھے۔ 1853 سے 1886 تک کریمیا کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو فتح حاصل ہوئی، لیکن 1876 میں روس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی پھر جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں کریمیا، ولاچیا اور بہت سے علاقے سلطنت عثمانیہ سے چھن گئے۔ مسلسل جنگوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنت عثمانیہ نے پہلی بار 1854 میں یورپ سے قرض لیا اور 1876 تک سلطنت عثمانیہ بینکرپٹ ہو چکی تھی۔ اب اس سب سینیریو میں آپ یہ دیکھیں کہ سلطنت کی معیشت مسلسل جنگوں کی وجہ سے کمزور ہوتی جا رہی تھی اور سلطنت عثمانیہ کے بہت سے علاقے دشمن فتح کر رہے تھے، تو ایسے میں سلطان عبد المجید خان نے توپ کاپی محل کو پرانا سمجھتے ہوئے یورپ کی طرز پر ایک عالیشان محل بنوایا، جس میں اربوں کا خرچہ ہوا۔ اسی لیے 1876 کے آتے آتے سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ 1881 عیسوی میں اب چونکہ سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو چکی تھی، تو انگلینڈ اور فرانس نے سلطنت عثمانیہ سے قرض وصول کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے حصوں کو آپس میں بانٹنا شروع کر دیا اور 1882 تک مصر، الجیریا، رومانیہ، بلغاریہ، مالڈووا، گریس اور آسٹریا کا بہت سا علاقہ سلطنت کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جبکہ چھٹی بڑی وجہ نوجوانان ترک تھے، جنہوں نے 1908 میں انقلاب کے طور پر ترکی سے سلطنت کا خاتمہ کر کے ایک جمہوری ریاست کے قائم کا اعلان کیا۔ سلطان کو مجبوراً 1876 میں ختم کی ہوئی پارلیمنٹ کو دوبارہ بحال کرنا پڑا، جس کے بعد سلطان کے اختیارات ختم ہو گئے اور سلطان صرف نام کے سلطان رہ گئے۔ ساتویں بڑی وجہ 1912 اور 1913 میں ہونے والی بالکن جنگیں ہیں، جس میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور بالکنز ریاستوں نے سلطنت عثمانیہ سے مکمل آزادی حاصل کر لی اور آخر پر سلطنت عثمانیہ کے تابوت میں آخری کیل پہلی جنگ عظیم ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی، آسٹریا ہنگری اور بلغاریہ کا ساتھ دیا اور شروع میں سلطنت عثمانیہ کو فتح حاصل ہوئی، لیکن اسی دوران انگلینڈ نے 1916 سے 1918 کے درمیان عرب میں اپنا ایک جاسوس لارنس آف عربیہ کو بھیج کر بغاوت کروا دی، جس سے اہل عرب نے عثمانی سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس بغاوت میں انگلینڈ اہل عرب کو پیسہ اور اسلحہ برابر بھیجتا رہا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم ہار گئی۔ اس شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ سے یورپ نے 1920 میں معاہدہ کیا، جو کہ معاہدہ سیوڑے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جس سے کہ عوام میں خوب غم و غصہ پایا گیا اور 1920 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بہت سے حصوں کو واپس فتح کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی۔ نومبر
1922 میں مصطفیٰ کمال نے آخری عثمانی سلطان محمد وحید الدین کی خلافت کا خاتمہ کرتے ہوئے انہیں ملک بدر کر دیا اور یوں 600 سالوں سے زیادہ حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔